یہ کون سی ہومیوپیتھی جی آپ کی پنجاب میں یہاں پر جو ایڈجسٹمنٹ کی ادھر اگر وہ باپ پارٹی کے لے لیں ووٹ وہ ہو گئے برے تو یہ پنجاب میں ہر چیز سٹچ اپ کر لی ہے نا پوز لوگوں کو آپ نے کروا لیا تو آپ لوگوں نے کوئی پی ڈی ایم کے کاز سے معذرت کے ساتھ کوئی دو نمبری نہیں کی؟ نہیں میں ایک تو یہ بڑا کلیئر کر دوں کہ منیب اس میں اگر تو ہم نے اپنی اسٹرینتھ کے مطابق سیٹیں لی ہیں بلکہ اس سے کم لی ہیں اچھا اور اگر زیادہ لی ہیں تو یقیناً یہ سوال ہم پہ اٹھنا چاہیے مگر اس کے باوجود یہ کہوں گا کہ یہ پارٹی قیادت کا فیصلہ کم تھا اور مقامی صوبائی تنظیموں کی ایڈجسٹمنٹ زیادہ تھی. اچھا جی یہ بھی نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اس پہ میں اتفاق کرتا ہوں نفیسہ بی بی سے. آپ کو لگتا ہے غلط ہوا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بے شک ایک سیٹ کم ملتی مزید ایک سیٹ کم ہو جاتی مگر ہمیں یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی. میاں صاحب یہ احساس سارا سب کچھ ہو جانے کے بعد آپ لوگوں کو کیوں ہوتا ہے؟ مریم بی بی خاموش رہتی ہیں ہر کوئی خاموش رہتا ہے ویسے آپ فوری طور پر ٹویٹر پہ آ جائیں گے بلاول صاحب پہ تنقید کریں گے فلانے پہ کریں گے. پیپلز پارٹی نے تو اس وقت تک آپ کو کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے کر لیا. بہت سے ہمارے پیپلز پارٹی کے دوستوں نے آف دا ریکارڈ حیران ہوئے لیکن انہوں نے آن دا ریکارڈ آ کر کوئی بات پہلے آپ کے خلاف آ کے نہیں کی کہ بھئی آپ نے حکومت سے کیا سٹچ اپ کیا ہے پنجاب میں. اچھا لیکن میں منیب ایک ضرور آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے تحفظات آپ کی رائے اپنی جگہ مگر پی ڈی ایم جو بنی تھی اس کے بنیادی دو مقاصد تھے. ایک مقصد یہ تھا کہ آئین قانون کی بالادستی ہو گئی ہے اس کے لیے جدوجہد جاری ہے. اچھا جدوجہد جاری ہے ٹھیک ہے سر. اب آ جائیں دوسرا تھا کہ عوام جو مہنگائی سے پسے ہوئے ہیں جو بے روزگار ہیں جو آئے روز پاکستانی قوم پر ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھانا. اور تیسرا اس میں یہ ایڈیشن کر لیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے فیصلہ ہوا تھا وہ پاکستانی قوم کی نظروں میں مناسب نہیں. سر اب مجھے یہ بتائیں کتنے عرصہ ہو گیا پی ڈی ایم بنے مجھے بتا دیں ان تینوں چیزوں میں پی ڈی ایم نے کیا اچیو کیا ہے مجھے صرف یہ بتا دیں میاں صاحب. تینوں چیزیں اچیو کی. اب آ جائیں مثلا پہلے جو میں نے بات کی تھی کہ آئین قانون کی بالادستی ہونی چاہیے تو یقیناً منیب صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہا مگر آپ ڈسکا میں میرے علم میں ہے کہ آپ پچھلے دنوں گئے ہیں تو آپ کو وہاں کچھ چیزیں نظر آئی ہوں گی جو 80-90% لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ عوامی مسائل کا حل نہیں کر سکتی اور موجودہ حکومت جو ہے یہ ایک لائی گئی حکومت ہے. یہ آج پاکستانی قوم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک بچے تک یہ بات پہنچ چکی. یہ ہماری کامیابی ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ مہنگائی کے حوالے سے آج اگر ہم عوام کی آواز نہ بنتے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہو یا مسلم لیگ نون کا پلیٹ فارم ہو تو یہ بات آج ہم کہنے میں حق بجانب نہ ہوتے کہ ہم عوام کی آواز بنے ہوئے ہیں. تیسری بات آپ نے کی کشمیر کے حوالے سے تو آج پوری پاکستانی قوم کو یہ علم ہے کہ آپ اگر ہم بات کرتے تھے مسلم لیگ نون والے تو ہم کہتے تھے ڈائیلاگ ہونے چاہیے مذاکرات ہونے چاہیے کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے خطے میں امن کے لیے. یہ مذاکرات ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کپاس اور چینی لینے کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے. یہ قوم کو آج چیزیں ان کا ادراک ہو چکا ہے. ایک آخری اس حوالے سے میں بات کرتا جو آپ فرما رہے ہیں بصد احترام سر آپ کا اپنا رائے اور میرے لیے بہت محترم ہے پر یقین مانے میاں صاحب اس کا پی ڈی ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ انڈیویجولی بھی اپوزیشن کرتے رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں اچیومنٹ سر یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. عمران خان صاحب کمفرٹیبل اور کون سی آئین قانون کی بالادستی ہوگی سر مجھے بتائیں اسی پی ڈی ایم کی موجودگی میں مجھے بتائیں یار مجھے یہ بتائیں کہ ڈسکا کا الیکشن جب چرایا گیا تو چیف الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے کبھی کسی چیف الیکشن کمیشن نے اس طرح کا فیصلہ دیا اور یہ عوامی دباؤ کی وجہ سے عوام نے جب عوام نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا اور ساری رات پہرا دیا تو اس وقت پھر یہ فیصلے کرنے پڑے. اور ایک اور چیز میں کہتا جاؤں بھائی صاحب حکومت سو جائے گی. ایک سیکنڈ پی ڈی ایم نے جو حاصل کیا ہے نا میں یہ بات آپ کی یہ بات بجا ہے کہ آپ تقسیم ہوئے یا آپ الگ الگ سے جو بات کر رہے ہیں
یہ بھی فیصلہ عوام کریں گے میرا ریکارڈ ٹھیک ہے، میرا ایکٹ ٹھیک ہے یا منیب صاحب کا ٹھیک ہے. یہ فیصلہ بھی عوام نے کرنا ہے. ہمیں ایک دوسرے کے پیچھے لگنے کی بجائے لگ گئے ہیں آپ، ہم نہیں لگوا رہے، آپ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی عوام دیکھ رہے ہیں. میرا یہ بھی عوام دیکھ رہے ہیں سر، یہ بھی عوام دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور جو آپ لوگ کر رہے ہیں سیٹوں وہ بھی غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک دوسرے پر عوام تو کہہ رہی ہے یار کی بات. ابھی آپ نفیسہ بی بی کی بات سن رہے ہیں نا، میں بھی بات کر رہا ہوں. وہ ایک جماعت کی نمائندگی کر رہی ہے، میں بھی ایک جماعت کی نمائندگی کر رہا ہوں. تو ہم دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو تانا زنی کرنے کی بجائے یہ عوام پہ چھوڑنا چاہیے. بڑی معذرت، آپ ٹاک شوز میں یہ کہہ دیتے ہیں، پھر آپ کے لیڈران نکل کے ٹویٹر کے اوپر محفلوں میں، تقاریب کے اندر، اجلاسوں میں، جلسوں میں ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں اور تانے دیتے ہیں. یہ بھی ہو رہا ہے، عوام یہ بھی دیکھ رہے ہیں. میں ادھر ایک بریک لے لوں جی، پھر میں حکومت کے پاس آتا ہوں کیونکہ حکومت بہت خوش ہے، بہت کمفرٹیبل ہے، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں بھائی اگلے 2.5 سال میں ترقی کے ڈیویڈنڈ ملیں گے.